السلام علیکم. بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین، شہر کراچی میں امن و امان کے مسائل ایسے ہیں جو کہ حل ہو کے نہیں دیتے. گاڑیوں کی چھینا چپٹی، موٹر سائیکل کی چھینا چپٹی یا چوری ہونے کے واقعات کی جو فگرز آئی ہیں جو بھی آپ نے سنی اسٹونشنگ ہے. سال 2024 کے اگر ایوریجز دیکھتے ہیں تو 173 کے قریب گاڑیاں ایک دن میں اور اسی طرح 4070 کے قریب موٹر سائیکل جو ہے اس طرح چھینی گئی ماہ میں، ایک ماہ کے اندر. اور اگر ایک دن کی بات کی 173 منتھلی ایوریج ہے پر ڈے گاڑیاں اگر بات کی جائے تو 5 سے 6 گاڑیاں سال 2024 میں شہر کراچی میں چھینی گئی تھی. ان 3 ماہ کے ابتدائی 2025 کے جو فگرز آئے ہیں یہ ایک بار پھر سے الارمنگ رائز ہے. 573 گاڑیاں چھینی گئی ہیں، تقریباً 11,500 کے قریب، 12,500 کے قریب موٹر سائیکل چھینی گئی ہیں. اب سوال اس میں یہ ہے کہ اس میں 2 یا 3 اہم پہلو جن پہ گفتگو ہوگی پروگرام میں. ایک تو یہ کہ کوئی موٹر سائیکل چھین کے، گاڑی چھین کے، یعنی مثال کے طور پہ آج ایک ٹیسٹ کے طور پہ ہم نے ایک FIR ایک شخص سے رابطہ کیا جس نے FIR درج کرائی تھی. یہ FIR تھی 125/25 گلشن اقبال تھانے کی. اب ان صاحب نے جو FIR درج کرائی، ان کے ساتھ ان کی بائک چھینی گئی گلشن اقبال کے حدود میں. پھر یہ یا کسی بھی شہری کے ساتھ کراچی کے کسی علاقے میں اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو سب میں پہلے وہ اس کو 15 پہ رپورٹ کرتا ہے. 15 پہ رپورٹ کرنے کے بعد 15 اس کو تاکید کرتا ہے کہ متعلقہ تھانے جا کر آپ FIR درج کروائیں. تو پہلی جنگ تو یہاں شروع ہوتی ہے کہ اس کو تھانے جا کر اس کی FIR درج کرنی ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو ہرڈلز فیس کرنے پڑتے ہیں. جب FIR درج کرنے کا مرحلہ، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں کوئی نہ کوئی سورس استعمال کرتے ہیں. اگر تعلق مل گیا تو ٹھیک ہے SHO صاحب سے، ورنہ FIR درج کا یا اندراج ہونا بھی انتہائی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد یعنی FIR درج ہونے کے بعد معاملہ شروع ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا، جس کے لیے اس کو پھر اینٹی ویہیکل لفٹنگ سیل جانا پڑتا ہے. شارع فیصل پہ دفتر ہے، وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے پھر وہاں پر آفیسر اگر ہے یا نہیں ہے، وہاں کے چکر کاٹ کے اس پر جو ہے، جیسے یہ صاحب ہے جن کی FIR ہے وہ خوار ہو رہے ہیں. اسی طرح بہت سے اور شہری ہیں. اور پھر دوسرا اہم عنصر ہے کہ اس میں جو پولیس افسران کا از خود ملوث ہونا، کیونکہ ایک ہم نے ریسنٹ ایک گرفتاری دیکھی تھی جو ہماری اینٹی کار لفٹنگ سیل نے کی تھی، جس کے اندر فورن سیکیورٹی پہ تعینات ایک پولیس اہلکار، اور اس کی گرفتاری ہوئی تھی. اور ایک نہیں درجن گاڑیوں کی سنیچنگ میں وہ شامل تھا. اور یہ ساری گاڑیاں ہائی اینڈ SUVs تھیں جن کی مالیت 1.5 کروڑ، 1.25 کروڑ، تقریباً 2 کروڑ روپے تک کی تھی. ان واقعات کے اندر ایک FIR تو اس پہ جو اس نے جرم قبولا تھا 26 جون 2024 کا، ایک 6 فروری 2025 کا، ایک فیروز آباد میں اس نے گاڑی چھینی تھی. اسی طرح خیبان بخاری میں 7 اکتوبر 2024 کا ایک اس نے گاڑی چھیننے کا کہا تھا. اور پھر اس میں جو سب میں امپورٹنٹ پہلو ہے، سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دیر میں FIR درج ہوتی ہے، 15 پہ کال ہوتی ہے، FIR درج ہوتی ہے، AVLC کی تفتیش کا آغاز ہوتا ہے، اتنی دیر میں، یعنی جتنی دیر میں 15 پہ کال ہوتی ہے شاید اور تھانے تک بندہ پہنچتا ہے، اتنی دیر میں وہ گاڑی یہاں سے بلوچستان یا کسی اور صوبے ڈسمینٹل ہو کے یا اس حالت میں جا چکی ہوتی ہے. اور اس کے بعد نہ اس کا کوئی سراغ ملتا ہے اور نہ کوئی اس پر تفتیش ہو پاتی ہے. یہی پرٹیکولرلی جو گینگ پکڑا گیا تھا ریسنٹلی، اس میں ایک کوئٹہ پولیس نے بھی انکاؤنٹر کیا تھا، اور ایوب لالا نامی شخص کو وہاں کوئٹہ پولیس نے انکاؤنٹر کیا تھا کیونکہ وہاں پر یہ گاڑیاں فروخت ہو رہی تھی. تو یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ جتنی دیر میں پولیس اپنا سسٹم جو پولیس کا کام کرتا ہے یا جتنی دیر میں FIR درج ہوتی ہے، اس کو کس طرح ریکٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کام جلدی اور فوری ہو. حتیٰ کہ کم از کم جو کرمنل ریکارڈ یا پھر جو ڈیٹا بیس ہے پولیس کا، وہ تمام متعلقہ تھانوں کو اس بارے میں فوری مطلع کر دے، تاکہ جو بھی گاڑی چھینی یا چوری کی گئی ہے یا موٹر سائیکل چھینی یا چوری گئی ہے تو اس کے بارے میں سب کو پہلے ہی علم ہو جائے. پھر یہاں پر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شہر کراچی میں ارمغان جو کیس مصطفیٰ عامر کا تھا، کہ گاڑی کے اندر موجود مصطفیٰ عامر وہ کراچی سے بلوچستان چلا جاتا ہے، وہ جس بھی روٹ سے جاتا ہے اس پہ سنیپ چیکنگ تھی یا نہیں تھی، لیکن وہ کیسے چلا جاتا ہے، کوئی اس کو رکاوٹ، اور بغیر نمبر پلیٹ ہی گاڑی میں جاتا ہے، یعنی اس کی جو مارک ایکس ہے اس کی اپیرنٹلی دیر از نو نمبر پلیٹ. یا اسی طرح کراچی شہر میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات، جن کے اندر ریسنٹلی ایئرپورٹ پہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ گاڑی بارود سے بھری ہوئی شہر کے اندر داخل ہو جاتی ہے. تو آخرکار یہ جو ہمارے روٹس ہیں اندر اور انٹری اور ایگزٹ کے، ان کی چیکنگ کے اوپر ہمیں کتنا مربوط نظام مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ کون سی گاڑی آ رہی ہے، کون سی جا رہی ہے. یہ بڑا اہم ترین سوال ہے. ریسنٹ جو کیس ہوا تھا جس سے ہم نے بتایا کہ 2 درجن گاڑیاں اس گینگ نے، جس میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل تھا، اس نے 26 جون 2024 کو ایک واقعہ تھا جو کورنگی کے علاقے میں گاڑی چوری کی تھی. 7 اکتوبر 2024 کو ایک گاڑی اس نے بخاری کمرشل میں چوری کی تھی. اسی طرح اس نے 6 فروری 2025 کو خیبان محافظ میں گاڑی چوری کی تھی. اور فیروز آباد میں 1 سال پہلے ایک گاڑی جو ریکور ہو گئی تھی وہ چوری کی تھی. اور اسی سلسلے کی کڑی ہے اس وقت جو یہ گرفتاری ہوئی. لیکن اب کراچی شہر میں گاڑیوں کی چھینا چپٹی اور موٹر سائیکل چھینا چپٹی جاری ہے.
بھرپور طریقے سے جاری ہے. اس کی مارکیٹ اویلیبل ہے کوئٹہ میں, اس کو کیسے انٹر پروونشل موومنٹ کو روکنا ہے اور کیسے اس کو انفورس کرنا ہے, یہ بڑا اہم ترین سوال ہے. شہر میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر گفتگو ہوگی. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ہمارے ساتھ طاہر عالم صاحب سابق آئی جی پولیس اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ احمد چنوئی صاحب سابق سربراہ CPLC پروگرام میں موجود ہیں. ریحان خان صاحب ہمارے نمائندے یہاں پہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تینوں خوش آمدید کہتے ہوئے, طاہر عالم صاحب آپ کے نزدیک اس کی روک تھام خاص طور پہ کراچی سے گاڑی چھینی گئی یا چوری ہو کے جو کوئٹہ یا دوسرے صوبوں تک جاتی ہے ڈسمینٹل ہو کے یا اسی حالت میں, اس کی انٹر پروونشل موومنٹ کو کیسے روک سکتے ہیں اور اس مارکیٹ کو کرب کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک وہ بک رہی ہے تب تک وہ چوری ہوتی رہے گی. وہ آپ کی آواز بیچ میں سے ختم ہو گئی تھی. بہرحال جی طاہر صاحب, اصل جو صحیح طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم چوری کا مال جو ہے اس کو ڈسپوز آف نہ ہونے دیں اور لوگوں کو چوری کی گاڑیاں مت خریدنے دیں, یا جو خریدیں ان کے خلاف ایکشن ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جن سے چوری کی گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں, پولیس جو ہے ان کے خلاف کوئی خاص ایکشن نہیں لیتی. میرے خیال کے مطابق ہر وہ شخص جس نے سستے داموں گاڑی خریدی یا گاڑی ٹیمپر تھی اور وہ گاڑی خرید لی, اس کے خلاف باقاعدہ طور پر صحیح قانون کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے. اچھا, قانون اس بارے میں کہتا ہے کہ عالم صاحب اس بارے میں آپ پہلے آگاہ کر سکتے ہیں کہ چوری شدہ چیز کو خریدنا اس پر کیا قانونی ایکشن بنتا ہے؟ جی, یہ چوری شدہ چیز کو جو خریدنا ہے یہ بذات خود ایک جرم ہے. 411 ہمارا PPC کا سیکشن ہے, اس کے تحت یہ ایک جرم ہے. لیکن اس میں یہ آ جاتا ہے کہ کیا جس نے یہ چیز خریدی اس کے علم میں تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے پراپر ٹریک نہیں کرتا کہ جس سے گاڑی خرید رہا ہے وہ گاڑی اس نے کہاں سے لی ہے, اس کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, اور گاڑی کی جو انجن چیسی نمبر کو چیک نہیں کرواتا اور سستے داموں گاڑی لے لیتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرور اس میں اس کا لالچ ہے, انوالومنٹ ہے. اب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے گاڑی کہاں سے لی, تو اس کی بھی وہ نشاندہی نہیں کر پاتا. وہ جس شخص کی اگر نشاندہی کرتا بھی ہے تو اس شخص کو آگے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے گاڑی کہاں سے خریدی, اور پھر تفتیش جو ہے ادھر ہی رہ جاتی ہے اور آگے چل نہیں پاتی. ٹھیک ہے, ویسے بھی گاڑی چوری کی تفتیش جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم جو دیگر جرائم ہیں مثلا چوری ہے, ڈکیتی ہے, اس میں تو ہمیں کچھ نہ کچھ موقع پر کرائم سین پر کچھ نہ کچھ ایویڈنس مل جاتی ہے. کچھ لوگوں نے چوری کرتے دیکھا ہوتا ہے, کوئی فنگر پرنٹ مل جاتے ہیں, کوئی اور CCTV فوٹیج مل جاتی ہے. لیکن یہاں پر ہمیں کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ملتی. البتہ جو گاڑیاں چھینی جاتی ہیں ان کے متعلق ہمیں کچھ نہ کچھ ایویڈنس مل جاتی ہے. جن لوگوں سے گاڑی چھینی گئی ہوتی ہے وہ ملزموں کے حلیے بتا دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. دوسری بڑی رکاوٹ یہ ہے گاڑیوں کی جو ڈسپوزل ہے. جی سر یہ جو آپ کی آواز بالکل ہی نہیں آ رہی. طاہر صاحب میں کوشش کرتا ہوں اس کو ہم آواز کے ایشو کو ریزولو کر سکیں. جی احمد چنوئی صاحب آپ ساتھ ہیں؟ جی چنوئی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو چوری ہونے سے لے کر FIR کے اندراج تک کا جو عمل ہے, یہ جو جتنا ٹائم لیتا ہے اس ٹائم کے دوران ہی گاڑی یہاں سے کراچی سے چلی جاتی ہے یا بائک یہاں سے چلی جاتی ہے, یہ ٹائم پیریڈ اتنا کیوں لگتا ہے کہ 15 پہ کال اور اس کے بعد جو FIR کا اندراج کا عمل ہے اتنا وقت کیوں اس میں درکار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا. ونس گاڑی کی رپورٹنگ ہو گئی 15 پر یا CPLC پر تو یہ تمام تھانوں میں تمام جتنے بھی سیٹس ہیں ان میں میسج چل جاتا ہے اور یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے یا چھن گئی ہے. FIR تو ایک بات کا عمل ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ the moment
گاڑی کی اطلاع آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کرائم ہو گیا ہے اور اب تمام جتنے بھی متعلقہ چیک پوسٹ ہیں وہ الرٹ ہو جائیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کر رہے تھے کراچی سے آل دا وے گاڑی جو ہے وہ بلوچستان کے راستے نکلتے ہوئے پتہ نہیں کہاں تک چلی جاتی ہے اور وہاں جا کے مختلف پارٹس میں بک بھی جاتی ہے. یہ ایز اٹ بک جاتی ہے. کراچی کے اپنی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں جہاں پر یہ گاڑی کھل جاتی ہے, جیسے شیر شاہ میں یہ گاڑی پوری کی پوری کھل جاتی ہے. یہ بات اب ضرور ہے کہ جو ٹیمپرڈ انجنز ہوتے ہیں اس کی گاڑی اگر میں نے خریدی ہے تو میں برابر کا قصوروار ہوں, برابر کا میرا جرم ہے. لیکن اگر یہ گاڑی لیٹ سے پارٹس میں بک رہی ہے اور مجھے پارٹس بازار سے مل رہے ہیں تو ظاہر ہے ہر آدمی جاتا ہے, اچھی بارگین کرتا ہے, اچھی ڈیل کرتا ہے اور وہ پارٹس لے جاتا ہے. تو بس یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک دھندا ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ پارٹس جو ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہیں یا یہ پارٹس جو ہیں وہ چوری کی گاڑی کے ہیں. میں ایک عام کنزیومر کی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گاڑیاں دا مومنٹ یہاں سے اٹھتی ہیں, اس کی اطلاع آتی ہے, تو پھر ہماری جو بارڈر فورسز ہیں جو سندھ پنجاب کی ہیں یا سندھ بلوچستان کی ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی یہ چیک کیا کہ گاڑی جو پاس تھرو ہو رہی ہے اس کو انہوں نے سسٹم پہ چیک کیا, اس کو دیکھا کہ گاڑی چوری کی ہے یا چھنی ہوئی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان فورسز کی بھی ناکامی جو ہے وہ بہت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بالکل میرا خیال ہے آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات. گاڑیوں کی چھینے جانا یا چوری کیے جانا, اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ ریحان صاحب, یہ جو سوال اٹھا تھا کہ خاص طور پہ ریسنٹ واقعہ جب ہم نے دیکھے کہ بلوچستان سے کوئی گاڑی یہاں پہ بارود سے لدی ہوئی داخل ہو گئی, کراچی سے مصطفیٰ عامر کی ڈیڈ باڈی چلی گئی یا زخمی حالت میں چلا گیا, یہ جو 15 پہ کرائم رپورٹ ہوتا ہے, کوئی شخص اپنی ایف آئی آر, جیسے ابھی ہم ایک مثال دے رہے تھے, ایف آئی آر تھی 125/2025. اب اس شخص نے اس کی بائک چھینی گلشن اقبال تھانے کے حدود میں. اس نے 15 کو اطلاع دی, 15 نے اسے تھانے بھیجا. جب وہ تھانے گیا, اس نے تھانے میں جا کے اپنی کمپلین رجسٹر کرانے کی کوشش کی تو اس کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس نے ایس ایچ او تک اپنے تعلقات لگائے, ایس ایچ او کو اطلاع دی, ایس ایچ او کے ذریعے پھر وہ ایف آئی آر درج ہوئی. پھر اس نے اے وی ایل سی کے چکر کاٹے اور وہ کئی دن تک کاٹتا رہا. وہاں انویسٹیگیشن آفیسر اویلیبل نہیں تھا اور اس کے بعد جب وہ انویسٹیگیشن چلتی رہی, اتنے دن میں تو گاڑی, اس کی بائک جو تھی وہ ڈسمینٹل ہو کے یہاں سے چلی گئی, وہ جہاں جانا تھا اس کو. تو یہ اتنا سلو پروسیس کیوں ہے یہ؟ اچھا سیفان صاحب, یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ اب اس کے دو محرکات ہیں. ایک تو یہ پولیس کا کلچر جو تھانہ کلچر ہے, یہ صرف بائکوں کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی بڑا آفینس آپ کے ساتھ ہو جائے, خدا نہ خواستہ ڈکیتی یا کوئی اپنا اسٹیٹ کرائم کے دوران آپ کو گولی بھی لگ جائے, تب بھی پولیس کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب کوئی عام شہری تھانے جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے, مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. بغیر سورس کے یا بغیر پیسے کے پولیس کام نہیں کر رہی ہوتی. اچھا ایک چیز یہ ہوگی. دوسری چیز آپ نے بات کی گاڑیوں کی چھینا چپٹی اور گاڑیوں کی چوری کی, تو عمومی طور پہ ہم لوگ کرائم رپورٹنگ جو کر رہے ہیں, ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پولیس ان واقعات کو بہت لائٹ لیتی ہے, بہت لائٹ. آپ کی گاڑی چوری ہو گئی تو ان کے لیے کوئی کوئی اہم بات نہیں ہے نا. آپ کی گاڑی چھن گئی, کوئی اہم بات نہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا کرائم ہوا ہی نہیں ہے نا, بہت بڑا کوئی کرائم نہیں ہوا, گاڑی چوری ہو گئی, چھن گئی, ہوتی رہتی ہے. اور دوسرا, جس طرح گاڑیاں کراچی سے یا صوبہ سندھ سے چھیننے کے بعد یا چوری ہونے کے بعد بلوچستان پہنچ جاتی ہے, ایک عام پرسیپشن نہ صرف جو ہے وہ کراچی کی عوام میں بلکہ پولیس میں یہ بن گیا کہ جو گاڑی چھن گئی, چوری ہو گئی, اب وہ نہیں مل سکتی. ایک تو انہوں نے اس کو لائٹ لیا ہوا ہے بالکل کہ ہمیں کام ہی نہیں کرنا نا, بالکل کام نہیں کرتے. دوسرا, وہ جو ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ گاڑی چوری ہوتے ہی نکل جاتی ہے, چوری ہوتی صوبہ سندھ سے بلوچستان چلی جاتی ہے اور بلوچستان سے گاڑی لانا. ان کی تو غفلت ہے کہ یہ اس کی رجسٹر نہیں کر رہے ٹائملی. لیکن یہ جو ابھی ایم ایچ او صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو تمام جو آپ کے انٹری ایگزٹس ہیں ادھر, ان کی بھی غفلت ہے کہ وہ نہیں چیک کر رہے. تو ان کو علم میں آ جاتا ہے یہ ان کے سسٹم میں؟ دیکھیں سسٹم میں بالکل آ جاتا ہے. اگر 15 آپ دے دیتے ہیں, 15 پورے سندھ کے اندر بلوچستان ہر جگہ انٹری ہو جاتی ہے, سارے ٹولز کے اوپر انٹری ہو جاتی ہے کہ یہ گاڑی کراچی سے کسی علاقے سے چوری ہو گئی ہے, چھینی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب عمومی طور پہ جو ڈکیت گروپ ہے یا اسنیچر جو ہیں وہ اب وہ روٹس کم استعمال کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے کیمراز لگے ہوئے ہیں یا ٹولز سے کراس نہیں کرتے. وہ کچے کا بھی ایک راستہ ہے,
وہ اب کچے کا راستہ لے لیتے ہیں. اور ابھی سے نہیں ہے, بہت پہلے بھی بات ہوئی ہے, ہماری رینجرز حکام سے بھی بات ہوئی, آئی صاحب سے بھی بات ہوئی کہ کچے کے علاقے کو, کچے کی جو بارڈر ہے اس کو کس طرح سیو کرے. یعنی کہ آپ کے ٹول کے ساتھ جو ہائی ویز ہیں, ہائی ویز کے ساتھ جو کچے کے راستے بنا دی جاتے ہیں, یہ راستے اس لیے بنائے جاتے ہیں جب ہائی ویز پہ کام چل رہا ہوتا ہے, جب کوئی پرابلم آ جاتی ہے, گاڑی خراب ہو جاتی ہے, تو یہ کچے کا راستہ ایمرجنسی ایگزٹ کہتے ہیں کہ آپ نکل جائیں یہاں سے نا. تو یہ وہ راستے ہیں جو ڈکیت جو ہیں یا جو اسنیچرز ہیں ان کو پتہ ہوتے ہیں, ان راستوں سے گزر کے وہ گاڑی کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں ایزیلی. یہاں پر بات ہوئی تھی تقریباً 4-5 سال پہلے کہ ان پوائنٹس کے اوپر بھی ہم سیکیورٹی اداروں کے لوگوں کو, اہلکاروں کو بٹھائیں گے, کورس گارڈ کو, رینجرز کو یا کسٹم کو, یعنی کہ کوئی یا پولیس کو, کہ ان راستوں کو بھی محفوظ کیا جائے. یہی وہ راستے ہیں جو ڈکیتوں کو محفوظ پیسیج دیتے ہیں کہ وہ آرام سے کراچی سے ایک گاڑی چھینتے ہیں, چوری کرتے ہیں, پھر وہ ٹول سے اس لیے نہیں جاتے کہ وہ کیمرے میں آ جائیں گے, پھر اب کیمرے لگے ہوئے ہیں اس میں تصویر اسکین ہو جاتی ہے, گاڑی کا نمبر آ جاتا ہے, این ممکن ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ گاڑی کی انٹری آ چکی ہوگی, ٹول کے اوپر پولیس یا کوئی بھی سیکیورٹی ادارہ ہمیں لے لے گا, یہ گاڑی چوری آ جائے, وہ گرفتاری ہو جائے گی, لہٰذا وہ راستہ استعمال ہی نہیں کرتے. وہ تو کچے کا راستہ, اب کچے کا راستہ تب کو پتہ ہے, رینجرز کو بھی پتہ ہے, پولیس کو بھی پتہ ہے, کسٹم کو بھی پتہ ہے, صوبائی حکومت کو بھی پتہ ہے, ارغمان کو بھی پتہ ہے, ارغمان بھی وہاں سے لے کے گیا کچے کے راستے, ایک لڑکے کو ڈگی میں ڈال کے لے گیا, پھر وہ جو گاڑی آوران سے کراچی آئی اور کراچی ایئرپورٹ کے اوپر بلاسٹ, اس کو بھی پتہ تھا کون سا راستہ استعمال کرنا ہے کہ میں 500 کلو گرام بارودی مواد لے کے آؤں گا. تو یہ ساری چیزیں یہ. اچھا, اس کے ساتھ میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ جو ڈکیتیاں کر رہے ہیں, اسنیچنگ کر رہے ہیں گاڑیوں کی, کیونکہ بڑی گاڑیوں کے اندر ٹریکرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اتنے ہائی ٹرین ہوتے ہیں یا اتنے آئی ٹی ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا ٹریکر جو ہے اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں. گاڑی میں ایک ٹریکر لگا 2, یعنی کہ ان کے پاس کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے. ابھی اسی مہینے کے اندر 4 تاریخ کو ایک واردات سچل تھانے کی حدود کے اندر ایک گاڑی سیوک کو گن پوائنٹ کے اوپر چھینا گیا کہ ایک کرولا کار کے اندر, اس کی FIR رپورٹ ہوئی ہے, ایک کرولا کار کے اندر مسلح جو ہے وہ ڈکیت جنہوں نے کلیشن کوف سے ایک سیوک کار کو انٹرسیکٹ کیا, روکا, پھر اس کے اندر ڈکیت بیٹھے اور تھوڑا آگے لے کے گیا اس کو, یعنی کہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ بھی ہو گئی, آگے لے کے گیا. اور اسی دوران کمپیوٹر یعنی کہ لیپ ٹاپ لائے تھے, لیپ ٹاپ سے اس کے دونوں جو ٹریکر تھے ان کو ڈیفیوز کیا, ان کو ڈسمینٹل کر کے, ان کو جو ہے بائی پاس کر کے اور اس کو اتار کے پھر گاڑی آرام سے لے کے چلے گئے. صحیح, اور مطلب ان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. طاہر عالم صاحب, ہماری جو پولیس ہے وہ اتنی ویل اکوپڈ ہے یا جتنی یہ جو مجرم ہو چکے ہیں, یہ گینگز ہو چکے ہیں جو ملوث ہیں ان کارروائیوں میں؟ طاہر صاحب. ڈیفینیٹلی پولیس کے پاس گاڑی کو ٹریس کرنے کے لیے اور ایسے ملزموں کو پکڑنے کے لیے جو وسائل ہونے چاہیے اور جو ٹیکنیکل نو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. گاڑیاں جو ہیں جب دوسرے صوبوں میں جاتی ہیں تو پھر وہاں سے یہ مثلا اگر بلوچستان جاتی ہیں تو ادھر سے افغانستان بھی چلی جاتی ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں چوری کی گاڑیاں یا ان رجسٹرڈ گاڑیاں یا گاڑیوں کی بکس وغیرہ چیک کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے. وہاں پر اس طرح کی گاڑیوں کو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں سمجھ کر چلانے کی اجازت ہے. اور پھر اس میں صوبوں کے درمیان نان کوآپریشن بھی ہے ایک ایسا, جو کہ کراچی کی پولیس ہو یا لاہور اور پنڈی کی پولیس ہو اسے دقت پیش آتی ہے. اب جو گاڑیوں میں اتنی زیادہ تعداد میں اضافہ ہوا ہے تو یہ میرا خیال ہے یہ اس طرح ہی ہے جیسے ٹریکٹر سے جو ٹرالوں سے اموات واقع ہو رہی ہیں اور اس کی وجوہات سمجھ نہیں آ رہی. اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ اسی طرح کی کوئی بات ہے, لیکن میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی وجہ یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں جو انریسٹ ہے اور اسی طرح KP میں بہت سے علاقے ہیں جہاں پر پولیس, ان کی اپنی پولیس بھی کوئی ایکشن نہیں کر سکتی. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کراچی پولیس کی ٹیمیں بلوچستان کے ایسے ایریاز میں جا کے کارروائی کرتی رہتی ہیں اور ایسی گاڑیوں کو ڈھونڈتی رہتی ہیں. لیکن آج کل کے حالات میں چونکہ ایسا ممکن نہیں ہے تو اس طرح یہ واردات میں اضافہ ہوا ہے. جب تک ملزم پکڑے نہیں جائیں گے اور ملزموں کو سزائیں نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم گاڑیوں لیکن اس میں طاہر صاحب ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے جن میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ایک واقعہ ریسنٹلی تقریباً 2 درجن SUVs 1.5-2 کروڑ روپے کی گاڑیاں جو ہے وہ چھینی گئیں اور اس میں پولیس افسر جو کہ فورن سیکیورٹی پہ ڈپیوٹ تھا وہ خود ملوث تھا. اس گینگ کا ایک بندہ جو تھا کوئٹہ پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا, ایک یہاں پر موجود تھا, اس نے کراچی کے اچھے علاقے خیبان محافظ, خیبان بدر,
اس طرح کے علاقوں میں چوریاں کی, وہ پولیس اہلکار گرفتار ہوا, گاڑیوں کی چوری میں ملوث تھا, سنیچنگ میں ملوث تھا. سو تو جو کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں جو ہیں, پولیس افسر جو ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسے اکا دکا ملوث رہے ہوں اس واقعے میں. ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اسے ختم کس طرح کریں. میں اس طرف آنا چاہوں گا اور آپ کو بھی لے کے آنا چاہوں گا. نمبر 1, گاڑیاں جو ہیں بہت سے لوگ چوری کرنے والے ان کے پارٹس جو ہیں فروخت کر دیتے ہیں. اب پارٹس جن مارکیٹس میں فروخت ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, اور میرا خیال یہ صرف جو اینٹی کار لفٹنگ سٹاف وغیرہ ہے اس کے ذمہ نہیں ہونا چاہیے. جو لوکل پولیس اسٹیشن ہے ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ہر وہ شخص جو کہ گاڑی کے پارٹس فروخت کر رہا ہے اس کے لیے لازمی ہو کہ جو بھی پارٹ وہ خریدے اسے پتہ ہو کہ یہ کس گاڑی نمبر کا پارٹ ہے, اس گاڑی کا انجن چیسی نمبر کیا ہے. اس کے بغیر اس کے لیے پارٹس کو خریدنا جو ہے, سیکنڈ ہینڈ پارٹس کو خریدنا ممنوع ہو. لوگ جو ہیں نئے پارٹس مہنگے ہیں اور لاچار وہ اس طرح کی مارکیٹس کا رخ کرتے ہیں جہاں چوری کی گاڑیوں کے پارٹس انہیں سستے داموں میں لیکن سر یہ جو قانون ہے جو آپ نے کہا پی پی سی میں, اور لوکل پولیس کا سر اس کا اطلاق تو پولیس کو کرنا ہے, لا انفورسمنٹ کو, کہ جو مارکیٹ ہے جیسے کراچی میں ہمیں پتہ ہے کہ شیرشاہ میں ایک مارکیٹ ہے یا سوراب روڈ میں مارکیٹ ہے, تو اس مارکیٹ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرف توجہ نہیں ہے. جی ہماری توجہ جو ہے اور بہت سے مسائل کی طرف ہے, اور کوئی پولیٹیکل مسائل کی طرف ہے, کوئی سیاسی گرفتاریوں کی طرف ہے. ہماری توجہ اس طرف کم ہے, ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینی. اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں ابھی تک جو انٹیگریٹڈ قسم کا کوئی جو سیف سٹی پروجیکٹ نہیں لگا, کیمرے نہیں لگے. ہمیں ایسے کیمروں کی ضرورت ہے جو گاڑیوں کی نمبر پلیٹس, ایون موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹ بھی ریڈ کر سکیں. اب اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایکشن لینا ہوگا ان گاڑیوں کے خلاف جو بغیر نمبر پلیٹ کے ہیں. ہمیں ان گاڑیوں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا اور ہمیں تمام کی تمام گاڑیوں کو نمونے کے مطابق نمبر پلیٹ جنہیں باقاعدہ طور پر کیمرے ریڈ کر سکیں, ہمیں اس طرح کی گاڑیاں پابندی کروانی ہوگی تاکہ جب ہم اس طرح کے کیمرے لگائیں تو گاڑیاں جو ہیں وہ ان میں پکڑی جا سکیں. ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں شہریوں کو انوالو کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ جیسے کوئی گاڑی چوری ہو تو ایف ایم ریڈیو وغیرہ جو ہے اس پر ہم یہ اناؤنس کریں کہ فلاں نمبر کی گاڑی چوری ہو گئی ہے, تاکہ ہو سکتا ہے کوئی شہری جو ہے اس کے سامنے سے گاڑی گزر رہی ہو اور وہ پولیس کو اطلاع دے دے کہ ایک گاڑی فلاں جگہ سے گزر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ جتنی سندھ پولیس ہے جب بھی کوئی گاڑی چوری ہو انہیں کوئی ایک ایسا ایس ایم ایس چلا جائے. سندھ پولیس کے جتنے بھی افسر ہیں, جوان ہیں, کوئی کہیں سے گزر رہا ہے, کوئی کہیں سے گزر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کی نظر پڑ جائے جیسے اسے میسج آئے اور اس کے مطابق وہ گاڑی کو جو ہے بہت آئیڈیل سچویشن ہے یہ. وائرلیس پر جو میسج چلتا ہے, وائرلیس پر جو میسج چلتا ہے کہ گاڑی نمبر فلاں چوری ہو گئی ہے, وہ ذہنوں سے محو ہو جاتا ہے. تو ہمیں ہر ایک کو ایس ایم ایس دیں, بلکہ ہمارے پاس والنٹیئر ہونے چاہیے جو کہ جنہیں بھی ہم اطلاع دیں کہ فلاں گاڑی چوری ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پولیس افسر سمجھتے ہیں کہ اس سے سنسنی پھیلے گی, لہٰذا وہ کرائم کو چھپاتے ہیں, وہ اس طرف نہیں آئیں گے. جب تک ہم نے تمام پولیس کا تعاون نہ اس میں لیا, ہم نے عام آدمیوں کو, شہریوں کو شامل نہیں کیا, ہم گاڑی کی چوری کی روک تھام نہیں کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن بڑھانا ہوگا. ہمیں گاڑی چوری کا جو ریکارڈ ہے وہ مکمل طور پر, ابھی میں دیکھتا ہوں کہ فرض کیا اگر لاہور پولیس کے پاس یا کراچی پولیس کے پاس کسی دوسرے صوبے کا ریکارڈ ہے تو انہوں نے اپنے آپ جاجو کے اکٹھا کیا ہے. کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ریکارڈ تمام صوبوں میں شیئر ہو سکے اور اسی وقت شیئر ہو. اور جب تک ہمیں کبھی بھی گاڑی سپرداری پر جو ہے, ایسی گاڑی جو چوری ہوئی, ٹیمپرڈ کر دی گئی, اس کا انجن چیسی نمبر کا اب ٹریس نہیں ہو پاتا, تو ہوتا یہ ہے کہ وہ گاڑی جس بندے سے برآمد ہوئی ہوتی ہے وہ پیسے اسے دے کے عدالتی سسٹم میں میل ملاپ کر کے وہ گاڑی سپرداری پر لے جاتا ہے. تو ہمیں ایسی قانون سازی بھی کرنی ہوگی کہ اس قسم کی گاڑی کسی کو نہ ملے. جب گاڑی اسے واپس نہیں ملے گی جو ٹیمپرڈ گاڑی ہے, تو اس کے بعد لوگوں میں
اس طرح کی گاڑیاں خریدنے کا ٹرینڈ ختم ہوگا. بالکل, اور یہ کریک ڈاؤن ہم کریں گے ہی تو میرے خیال ہے کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ریحان صاحب آپ ایک طرف آتے ہوئے, کیونکہ یہ جو بائکس ہیں, یہ گاڑیاں تو یہ ہوئیں, یہ تقریباً ہم نے کہا جی کہ 11,800 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کی بائک چھن گئی, تو ان کی روزگار اور متوسط طبقہ جو میجورٹی آپ کا اس وقت بائک پر ہے شہر کراچی میں, یعنی کتنا شدید نقصان ہے. اور یہ تو میرے خیال ہے بہت انڈر رپورٹنگ ہے. آپ کا اندازہ کیا, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں کرائم رپورٹ کرتے ہوئے, یا جاتے ہی نہیں تھانے میں, اور دنوں لگا دیتے ہیں کہ تھانے سے بچ کے رہے, تھانہ کلچر کی وجہ سے. یہ کرائم تو بہت زیادہ میگنیٹیوڈ کا ہوگا, یہ تو بہت کم ہے جو رپورٹ ہوا ہے 3 ماہ کا کرائم میرے خیال سے. ریحان صاحب. جی بالکل سیفان صاحب, بالکل ایسا ہی ہے. جو یہ جو فگر آ رہی ہے کہ تقریباً 11,850 کے قریب جو موٹر سائیکلیں اس سال کے 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ چوری ہوئی ہیں, رپورٹڈ ہیں, جو CPLC میں رپورٹ ہوئے ہیں, جو تھانوں میں رپورٹ ہوئے ہیں. لیکن وارداتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں, کیونکہ کراچی میں تھانہ کلچر ہے, لوگ نہیں جاتے, پولیس سے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے, ان کو انٹرٹین نہیں کرتی, لہذا موٹر سائیکل چوری ہو گئی, گاڑی چوری ہو گئی, وہ کہتے ہیں نہیں جانا تھانے یار, کیونکہ تھانے جائیں گے پھر وہ FIR کے بھی پیسے مانگیں گے, تھانے کے اندر جانے کی بھی جو ہے وہ مطلب بڑی مشکلات ہوں گی. تو یہ تو رپورٹڈ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, ان رپورٹڈ چیزیں تو اس سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا. اب بات ہوئی یہاں پہ جو کہ اپنا پولیس کا کام. اب دیکھیں پولیس کا کام یا پولیس کے کام کو ہلکا کرنے کے لیے چوری یا جو چھیڑا چھپٹی ہو رہی ہے ایک الگ سیل بنایا ہوا ہے, AVLC ایک الگ سیل ہے. ان کا صرف کام ہی یہی ہے پرٹیکولر وے کے اندر کہ وہ گاڑیوں کی چوری یا گاڑیوں کی جو چھیڑا چھپٹی ہے اس کو روکیں, اور جو ہو جائیں اس کو پھر ریکور کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا پولیس کا. ایک سیل ہے, ابتدائی طور پر جب گاڑی چوری ہو جاتی ہے, چھینی جاتی ہے, تو لوکل تھانہ اس کی FIR دے دیتا ہے. FIR جیسی دی جاتی ہے وہ AVLC کنورٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ CIA پولیس کا کام ہے, AVLC پولیس کا کام ہے گاڑی کو ریکور کرنا, ملزمان کو پکڑنا. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کیونکہ کراچی کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں, ڈیلی جو ہے تقریباً 100 کے قریب موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں, چھینی جاتی ہیں. اسی طرح ڈیلی جو ہے 10-12 گاڑیاں چھینی جاتی ہیں, چوری ہو جاتی ہیں. تو جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں ان میں انٹرسٹ نظر نہیں آتا پولیس کا. ایک پورا سیل موجود ہے, ان کے پاس نفری موجود ہے, DIOs موجود ہیں, ان کا کنیکشن پورے سندھ تک ہے, بلوچستان تک ہے, سارے روٹس ان کو معلوم ہے. پھر ہمارے یہاں گاڑی چوری کیوں ہو جاتی ہیں, CCTV فوٹیج موجود ہیں, لیکن ملزمان کو جو ہے وہ شناخت نہیں کر پاتے. اور جس وقت گاڑی چوری ہوتی ہے, چھینی جاتی ہے, اسی وقت جو ہے وائرلیس سسٹم بھی موجود ہے, واٹس ایپ سسٹم موجود ہے. پولیس کا ایک سسٹم نظام ہے جو واٹس ایپ پہ چل رہا ہوتا ہے پورے سندھ کا, پورے کراچی کا, کہ ایک گاڑی کی جب رپورٹ ہو جاتی ہے چوری ہوئی, واٹس ایپ پہ چلا جاتا ہے گاڑی نمبر یہ, FIR نمبر یہ, یا یہ روڈ نمبر یہ. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں حرکت میں نہیں آ رہی ہوتی پولیس. AVLC پولیس ہے, کوشش نہیں کر رہی ہوتی, لوگ چکر لگا رہے ہوتے ہیں تھانوں کے, AVLC کے پاس ہماری گاڑی چوری ہو گئی, ہاں دیکھ رہے ہیں ہماری گاڑی, CCTV فوٹیج تک نہیں نکال پاتے. یعنی کہ کوئی کام لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ بس ان کی نظر کے اندر یہ کوئی ایک غیر اہم کام ہو گیا ہے, یا ایک کوئی ایسا افینس ہو گیا جس کی انویسٹیگیشن کرنا یا جس کو ٹریک کرنا کوئی غیر ضروری کام ہے. تو اب ان سے پوچھا جائے AVLC پولیس سے کہ جب آپ کو بنایا گیا ہے, ایک سیل بنایا گیا ہے, تو آپ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کا کام کیا ہے کراچی میں یا سندھ میں؟ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ تنخواہیں آپ کو مل رہی ہیں, بجٹ آپ کا آ رہا ہے, بڑی بڑی پوسٹیں, گاڑیاں بھی ملی ہوئی ہیں افسران کو, پھر ساری سہولیات دی گئی ہیں, پھر آپ کو صرف ایک پرٹیکولر وے کے اندر ایک کام دیا گیا ہے کہ کراچی شہر کے اندر گاڑی کی چوری, اور وہ کام بھی آپ کرنے میں وہ کام بھی آپ نہیں کر پا رہے, وہ کام بھی آپ نہیں کر پا رہے. تو یہ بڑا المیہ ہے, صوبائی حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر پولیس صحیح کام نہیں کری, خاص طور پہ AVLC پولیس, تو جو SSP صاحب ہیں یا DIG CI ہیں ان سے پوچھا جائے, روزانہ گاڑی چوری ہو رہی ہے, روزانہ گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں شہر سے, تو آپ لوگوں کا سیل کر کیا رہا ہے؟ آپ لوگ کیوں کام نہیں کر پا رہے ہو؟ ریکوریز کیوں نہیں ہے؟ ریکوریز 1% بھی نہیں ہے کہ انہوں نے گاڑی ریکور کی ہو یا انہوں نے کچھ اپنا موٹر سائیکل ریکور کی ہو. اب کراچی کا جو شہری یہ سارے اہم سوالات ہیں. ریکوری کی کوئی فگرز بھی نہیں آ رہے. ہم نے CPL سے چیک کیا ہے, دیر آر نو فگرز کہ ابھی ریکوری کتنی ہوئی ہے پچھلے کچھ ماہ میں, 3 ماہ کے جو فگرز ہیں کہ کتنی ریکوری گاڑیوں کی ہوئی ہے. یہ سارے اہم سوالات ہیں. کراچی میں جرائم سنگین نوعیت کے ہیں, ان کی روک تھام کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کیا ضروری ہیں, ناگزیر ہیں, ان پر گفتگو ہوئی ہے, ہو کیوں رہے ہیں, ان پر بات ہوئی. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا فیس بک, ایمیل اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.